السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اقبال کا تصور خودی۔ اور اگر اقبال کے فلسفہ کے بارے میں بھی آپ کو کوشچن آتا ہے کہ اقبال کے فلسفے کے بنیادی عنصر کیا ہیں، تو تب بھی آپ فلسفہ خودی کے بارے میں لکھیں گے۔ اگر بے خودی کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ خودی کو بتاتے ہوئے پھر بے خودی تک جائیں گے۔ اور اس کے بعد ہے اقبال کے نزدیک خدا اور انسان کی خودی میں کس قسم کا رابطہ ہے، تو تب بھی آپ یہی کوشچن لکھیں گے۔ اقبال کا تصور خودی کو اقبال کے فلسفہ حیات میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اگر خودی کے تصور کو سمجھ لیا جائے تو اقبال کی شاعری کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اقبالیات کے ہر نقاد نے اقبال کے تصور خودی پر کسی نہ کسی شکل میں اظہار خیال کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ اب تک واضح نہیں ہوا کہ خودی کیا ہے۔ مثلاً ڈاکٹر سید عبداللہ اپنی مضمون اقبال اور صوفی خودی سے بے خودی تک میں کہتے ہیں: اقبال کی خودی کیا شے ہے؟ اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ اقبال کے نزدیک یہ سب کچھ ہے۔ انہوں نے مختلف موقعوں پر اس کے الگ الگ گو ایک دوسرے کے قریب قریب معنی بیان کیے ہیں۔ مثلاً خود حیات کا دوسرا نام ہے، خودی عشق کے مترادف ہے، خودی ذوق تسخیر کا نام ہے، خودی سے مراد خود آگاہی ہے، خودی عبارت ہے ذوق استعالیہ سے، اور خودی ذوق طلب ہے، خودی ایمان کے مترادف ہے، خودی سرچشمہ جدت ندرت ہے، خودی یقین کی گہرائی ہے، خودی سوز حیات کا سرچشمہ ہے اور ذوق تخلیق کا ماخذ ہے۔ غرض اس قسم کے گو نہ گو معنی صفات خودی سے وابستہ ہیں، اور یہ سب اثبات خودی کی صورتیں ہیں جو ہر چیز کو ترقی کی اگلی منزلوں کی طرف محرک سابق ہو رہی ہیں۔ حوالہ مقامات اقبال۔ پھر بات ہوتی ہے کہ خودی کیا ہے۔ خودی دراصل فارسی لفظ ہے جس کے دو معنی ہیں، ایک تو خود کا شعور اور دوسرا خود کا حد سے بڑا ہوا احساس، جس کا دوسرا نام تکبر یا غرور ہے۔ صوفی اگرچہ نفی خود کے قائل ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی خودی معرفت ذات کا ذریعہ ہے۔ ان کے نزدیک وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں: من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ سے مراد بھی یہی ہے کہ معرفت نفس عرفان خداوندی کا ایک ذریعہ ہے۔ خود اقبال بھی اسرار خودی کے دیباچے میں فرماتے ہیں: یہ لفظ اس نظم میں بمعنی غرور استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ جیسا کہ عام طور پر اردو میں مستعمل ہے، اس کا مفہوم محض احساس نفس اور تعین ذات ہے۔ اور نیکسٹ ہیڈنگ ہے تصور خودی کا ماخذ، کہ یہ تصور خودی ان میں کہاں سے آیا، اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے۔ تصور خودی کا ماخذ۔ اقبال کے فلسفہ خودی کا ماخذ ڈھونڈنے کے لیے نقادوں نے طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی۔ کسی نے اسے ہیگل، نیتشے اور فشتے کا نام لیا تو کسی نے برگساں اور لائٹ مارتھل کا، اور کسی نے اسے رومی کا پرتو قرار دیا، کسی نے اسے صوفیہ کی تعلیم سے ماخوذ بتایا۔ خود اقبال نے اس معاملے میں برطانوی فلسفی الیگزینڈر کا بھی نام لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال نے ہر ماخذ سے استفادہ کیا، البتہ ان کے تصور کا بنیادی ڈھانچہ قرآنی تعلیمات پر استوار ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اقبال اور خودی پر اپنے لیکچر میں فرماتے ہیں: میرے خیال جستجو کے مطابق اقبال نے صوفیوں کا یہ پہلا تصور خودی ان کی کتابوں میں اور اس کے زیر اثر ابتدا میں اقبال کے ہاں تصور خودی کا ابتدائی ڈھانچہ بنایا۔ عام طور پر خیال کیا گیا کہ خودی کی پہلی جھلک، پہلا تخیل مغرب کے 3 ماخذوں سے اقبال کو حاصل ہوا، یعنی کہ یہ 3 لوگوں یا 3 چیزوں سے انہوں نے
اپنا خودی کا تصور لیا ہے۔ ان کا پہلا ماخذ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے سینٹ تھامس کا کسماتھولوجی ہے، اور دوسرا ہیگل کا فلسفہ جدلیات ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ہیگل کے اس فلسفے کے زیر اثر ہے۔ ہیگل کا خیال ہے کہ زندگی پیکار سے ابھرتی ہے، ایک جز دوسرے جز سے، اور ایک ذرہ دوسرے ذرے سے، اور ایک مادی ٹکڑا دوسرے مادی ٹکڑے سے ٹکراتا ہے، اور اس سے زندگی نمو پاتی ہے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اقبال کے ہاں فوق الانسان شخصیت یعنی سپرمین یا مرد کامل کا جو تصور موجود ہے، یہ جرمن فلاسفر نیتشے کے نظریہ فوق الانسان سے لیا گیا ہے، اور نیتشے کو اقبال نے اپنی کتابوں میں اچھے الفاظ سے یاد کیا ہے: قلب او مومن دماغش کافر است، کہ قلب اس کا مومن ہے اور دماغ اس کا کافر۔ نیتشے کا نظریہ فوق الانسان چونکہ اقبال کے نظریہ خودی کی انتہا سے ملتا جلتا ہے، اس لیے اقبال کو نیتشے سے متاثر قرار دے دیا گیا، اور بعض نقادوں نے کچھ اور مغربی فلسفوں کے ساتھ ملتے جلتے خیالات بھی ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً فلسفہ تغییر اور حرکت کو برگساں جو فرینچ فلاسفر ہے کہ فلسفہ تغییر سے متاثر قرار دیا، کیونکہ برگساں کے ہاں تغییر کا جو نظریہ ہے اس میں مماثلت اقبال کے خودی کے ارتقاء کے نظریے سے پائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ لارڈ مارتھل جنہوں نے ڈارون کے نظریہ ارتقاء پر مزید کام کیا ہے کہ ہاں ارتقاء کے لیے عقل کی بجائے جذبے کی جبلت ضروری قرار دی گئی ہے۔ ارتقاء شروع یا ابتدا کے لیے انہوں نے عقل کے بجائے جذبے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ چنانچہ اقبال کے خودی میں جذبہ کا جو عنصر پایا جاتا ہے وہ لارڈ مارتھل کے زیر اثر ہے۔ غرض جہاں تک کسی نے اقبال کو اس سے متاثر قرار دے دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اقبال کا فلسفہ خودی ابتدا میں صوفیوں کے خیالات سے ابھرا، اور بعد میں انہوں نے انہی خطوط پر چلتے ہوئے مغرب کے خیالات سے بھی استفادہ کیا۔ علاوہ ازیں ایک تیسرا عنصر بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، وہ اقبال کے قومی اور قریبی حالات ہیں۔ ماحول، مسلمان قوم کی خود فراموشی، سیاسی حالات، مسلمانوں کی ہیچ میرزی اور شکست کا احساس بھی اقبال کے نظریے کے پہلے مخاطب مسلمان اور خصوصاً مسلمانان ہندوستان تھے۔ اس لیے انہوں نے خودی کی تعمیر میں فکر اسلامی سے بڑا استفادہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں اسلامی اصطلاحات استعمال ہوئیں جو قدم قدم پر صوفیوں کے ہاں مستعمل اصطلاحات سے ملتی جلتی ہیں۔ اگر ہم اقبال کو مغربی اثر سے مبرہ کہیں تو یہ ان کی تنقیص ہے اور رقص بے حسی کی علامت ہے۔ غرض مختصر الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خودی کے تصور کے جڑ جو ہے وہ اسلامی اور صوفیانہ تفکر سے بھری ہوئی ہے، جس پر اقبال نے بعد میں مزید پیوند بھی لگائے ہیں اور انہیں اپنے زمانے کی ضروریات فکر سے ہم آہنگ کیا ہے۔ طیف اقبال سے یہ لیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہی مل کے اقبال کے تصور خودی کو بناتی ہیں، بقول ڈاکٹر سید عبداللہ کے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اقبال نے برگساں اور نیتشے سے ہی نہیں فشتے کے افکار سے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم اپنے مضمون رومی، نیتشے اور اقبال میں اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ سب فشتے کا فلسفہ انا اور فلسفہ حیات ہے۔ جہاں تک افکار اقبال کی اساس کا تعلق ہے، اقبال بنسبت نیتشے اور فشتے سے زیادہ متاثر ہے۔ فشتے کی کشمکش حیات میں اخلاق اور روحانیات کی چاشنی ہے جو نیتشے میں اس قدر نمایاں نہیں۔ فشتے ایک خاص انداز کا
موحد ہے یا موجد لکھا ہوگا، موجد ہے اور نقشِ منکر خدا ہے۔ اور باحوالہ رسالہ اردو اقبال نمبر۔ خودی اور فطرت، تو اس کے ہیڈنگ میں کوٹیشن کوئی نہیں آپ کو بتاؤں گی، بس یہ کہوں گی کہ اس کو اپنے پاس سے لکھیے گا کہ خودی جو ہے وہ فطرت عنصر بھی ہے۔ جب انسان اپنی ذات کو پہچان جاتا ہے، خودی کو پہچان جاتا ہے، تو اپنے مقصد کا شعور حاصل ہو جاتا ہے اسے، اور یہی شعور اسے سب چیزوں سے ممتاز کرتا ہے کہ وہ بھی اور مخلوقوں کی طرح ایک مخلوق ہے، مگر اس کی ہستی محض اعتباری نہیں بلکہ حقیقی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی خودی اور عشق، ٹھیک ہے۔ خودی کی نشو و نما کے لیے یا خودی کے ارتقاء کے لیے، خودی کو پروان چڑھانے کے لیے ایک چیز جو آگے بڑھنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے وہ عشق ہی ہے۔ اسے اقبال کبھی آرزو کا نام دیتے ہیں اور کبھی اسے عشق کا نام دیتے ہیں۔ ارتقاء خودی میں، ارتقاء کا مطلب نشو و نما ہوتا ہے یا اس کو پروان چڑھانا۔ ارتقاء خودی میں عشق سب سے بڑا محرک ثابت ہوتا ہے۔ اقبال نے عشق کے کئی مدارج اور کئی مقامات بیان کیے ہیں، چنانچہ کہیں عشق جمالی صورت اختیار کر لیتا ہے اور کہیں جلالی رنگ میں اپنی جھلک دکھاتا ہے، اور کہیں فنون لطیفہ کی تخلیق کا باعث بنتا ہے۔ عشق جو ہے وہ خام کاروں کو خود فراموشی سکھاتا ہے، جبکہ پختہ کاروں کو خود شناسی اور خودداری کا سبق دیتا ہے۔ عشق کے دو رنگ ہیں، خام کار وہ لوگ ہوں گے جو خود کو عشق میں فراموش کر دیتے ہیں، خود کو بھول جاتے ہیں، مگر جو پختہ کار ہوں گے وہ خود شناسی اور خودداری کا سبق حاصل کریں گے۔ ایک لافانی نصب العین کی محبت فانی انسان کی خودی کی تکمیل کر کے اسے بھی لازوال بنا دیتی ہے، یعنی انسان لافانی ہے، جب وہ محبت کرتا ہے تو وہ فانی انسان بھی خودی کی تکمیل ہو جانے کے بعد لازوال بن جاتا ہے۔ تو اس آگے یہ شعر کوٹ کیجیے گا: مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام۔ اقبال کا تصور خودی اور فقر جو ہے وہ فقر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، معنی میں لیا جاتا ہے غریبی، محتاجی، مفلسی کے، لیکن اقبال کے نزدیک کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ طلب ہدایت کے لیے کسی مرد کامل کے آگے سر نیازی یعنی کہ سر جھکانا جو ہے وہ خودی کو مضبوط کرتا ہے، مستحکم کرتا ہے۔ وہ اس کو تو گوارا کرتے ہیں اقبال، مگر مال و دولت اور جاہ منصب کے لیے ارباب اقتدار یعنی کہ صاحب اقتدار جو لوگ ہیں ان کے آگے ہاتھ پھیلانا وہ خودی کو ہے وہ کمزور کر دیتا ہے، اس کو ضعیف کر دیتا ہے۔ اسی طرح اقبال وہ لوگ جو دوسروں کی محنت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کے فکر پر چلتے ہیں، دوسروں کے تخیل پر چلتے ہیں، دوسروں کی سوچ پر چلتے ہیں، وہ ان کو گداگری میں داخل کرتے ہیں، ان کو سائل میں مانگنے والوں میں شامل کرتے ہیں، اور وہ بادشاہ جو غریبوں کی کمائی کھاتا ہے یا اس پہ گزر بسر کرتا ہے، اسی پہ بادشاہ بنا بیٹھا ہے، تو اس کو بھی وہ سوالی اور مجرم کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تربیت خودی کے 3 مراحل: جب خودی عشق، محبت، فکر و غنا سے مستحکم ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، تو کائنات کی ساری قوتیں انسان کے قبضے میں آ جاتی ہیں، مگر خودی کی غیر محدود قوت تعمیری اور تخریبی دونوں کام کرا سکتی ہے یا کر سکتی ہے۔ تعمیری کام اور تخریبی اس کو بگاڑنے والے کام۔ خودی سے تعمیر کا کام لینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تادیب و تربیت کی ضرورت ہے، کہ اگر خودی سے آپ نے تعمیری کام لینا ہے تو اس کی تربیت کی ضرورت ہے اور اس کی قیود کی ضرورت ہے، اس کی پابندیوں کی ضرورت ہے۔ اور اگر بے قید اور بے تربیت خودی کی مثال دیکھنی ہے تو شیطان ہے، جس کے متعلق اقبال کا نظریہ نہایت دلچسپ ہے، اور وہ بھی گوئٹے کی طرح اسے بدی کی قوت نہیں بلکہ خودی اور تخلیف کی عظیم الشان قوت سمجھتے ہیں، جو محبت اطاعت کی راہ مستحکم سے ہٹ گئی ہے، سیدھی راہ سے بھٹک گئی ہے۔ 3 مراحل کون سے ہیں؟ پہلا ہے اطاعت الہی، یعنی کہ خودی کی تادیب، تہذیب، یعنی کہ اس کو بنانے، اس کی تربیت کرنے کا پہلا درجہ جو ہے وہ پہلا قانون جس پر پابندی کرنی ہے
وہ خالق عالم نے ہر مخلوق کے لیے مقرر کیا ہے، یعنی کہ اطاعت الہی اللہ تعالیٰ کے حق احکام پر عمل کرنا، ان کو بجا لانا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند بنانا۔ ضبط نفس پھر آ جاتا ہے، دوسرا درجہ ضبط نفس ہے، یعنی انسان اپنے نفس کی ادنیٰ قوتوں کو، جس کی سرکشی کی کوئی حد نہیں، قابو میں لائے، خصوصاً نفسانی محبت اور خوف کے جذبات پر، جو سب سے زیادہ قوی ہیں، غالب ہیں۔ دو قوتیں سب سے زیادہ ہیں، محبت اور خوف کے جذبات، ان کے اوپر انسان غالب آ جائے اور اپنے نفس کو قابو کر لے، برائی سے روک لے، سرکشی نہ کرنے دے۔ نمبر 3 پہ آ جاتا ہے نیابت الہی۔ نیابت الہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہونا۔ ان دونوں مدارج کے گزرنے کے بعد انسان اس درجے پر فائز ہوگا جسے انسانیت کا اوج کمال سمجھنا چاہیے۔ یہ نیابت الہی کا درجہ ہے اور اسے حاصل کرنا ارتقاء خودی کا بلند ترین نصب العین ہے، اور اس کی تلاش میں نوح انسانی ہزارہا سال سے سرگرم سعی ہے، کوشش کر رہا ہے، یعنی کہ اس کے انتظار میں کائنات روز و ازل سے بے قرار ہے۔ زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر، نائب بنا کر بھیجا ہے، تو اس کے کیا کام ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اختیارات زمین پر دیے ہیں وہ اپنی منشا کے مطابق نہیں کر سکتا، بلکہ اسے اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اللہ کا بھیجا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہر کام کا جواب دہ ہے۔ فلسفہ خودی کی عالمگیریت۔ اس میں شک نہیں کہ اقبال کا سارا فلسفہ اسلامیات کی روح سے لبریز ہے اور ان کے صحیح مخاطب مسلمان ہیں، لیکن ایک سچے شاعر کی طرح ان کے دل میں سارے جہان کا درد ہے، ان کی محبت کل نوع بشر کو محیط ہے، یعنی کہ سارے بشر کے لیے انہوں نے لکھا ہے، اور ان کا پیام ایک حد تک سب انسانوں کے لیے عام ہے اور ہر مذہب ملت کے لوگوں کو اپنی خودی کی تربیت اور مخصوص ملی روایت کی حفاظت کی تعلیم دیتے ہیں تاکہ وہ زندگی کے صحیح نصب العین کے قریب تر پہنچ جائیں، اور ان کے کلام سے بے شمار اشعار پیش کیے جا سکتے ہیں جن میں انہوں نے بلا امتیاز مذہب، ملت، کل نوع انسانی سے خطاب کیا ہے، لیکن ہمارے اس دعوے کا کہ اقبال کے فلسفہ خودی جان بخش پیام صرف مسلمانوں تک محدود نہیں بلکہ مغرب مشرق تک ہے، تو نیکسٹ بات ہوتی ہے کہ تکمیل خودی کے لیے ملت اسلامیہ کا وجود کیوں ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ فرد کو حقیقی آزادی ملت اسلامیہ ہی کے اندر حاصل ہوئی، کیونکہ اسی ملت نے نوع انسانی کو حقیقی معنیوں میں حریت، مساوات اور اخوت کا نمونہ دکھایا۔ توحید کے عقیدے نے نسل نسب کے امتیاز کو مٹا دیا، غریبوں کو امیروں کے اور زیر دستوں کو زبردستوں کے تسلط سے آزاد کر کے عدل انصاف قائم کی، اور اسلام کے رشتے سے انسانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ اقبال کا جو تصور خودی ہے اور ملت اسلامیہ کے لیے جو چند بنیادی ارکان ہیں، ان میں سب سے پہلا ہے توحید اور اس پر ایمان لانا، دوسرا رسالت کا عقیدہ، اس کے بارے میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، ہم اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور بے خودی کور نہیں ہو سکا، یہ صرف خودی کے ہی بارے میں سب ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ جب آپ سے بے خودی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ خودی کے بارے میں بتاتے ہوئے دین بے خودی کی طرف آئیں گے، لیکن اس میں اتنے ڈیٹیل سے بات نہیں ہوگی جتنی ہم نے اس کوسچن خودی والے میں اس کو ڈیٹیل سے دیکھا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔